بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم جناب اقبال سر صاحب حفظہ اللہ، دیگر بزرگان، حاضرین کرام، میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن کے دو مقام سے ایک ٹکڑا، آیتوں کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. پہلا مشہور جملہ قرآن کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. دوسری آیت سورۃ الانعام 112 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ہم اسی طرح ہر نبی کے دشمنوں کے لیے دشمن بناتے رہے. شیاطین کو، جو بعض انسانوں میں سے ہوتے اور بعض جنوں میں سے، انسانی شیاطین اور جنی شیاطین، ان دونوں میں سے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوا. ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ ایک بات بتائی، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ ان میں کا بعض کی طرف چکنی چپڑی باتوں کو، زخرف کسی چیز کو آراستہ مرصع کیا گیا ہو. اس کو سونے کا معنی دیتا ہے، یعنی اس کو سونے کا رنگ چڑھا کر خوبصورت بنایا گیا. تو چکنی چپڑی بات جو دل لبھانے والی بات ہے، جس کی طرف آدمی کشش محسوس کرے، ایسی بات. تو وہ ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، وحی کرتے. وحی کرنا مطلب ان کے سامنے ڈالتے، ان کے دل میں ڈالتے، وسوسہ دیتے. کیوں؟ غرورا، تاکہ دھوکے میں ڈال سکے. پہلی آیت کا ٹکڑا اور اس آیت میں اس تناسب سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک دین پسندیدہ اسلام ہے، لیکن اگر آپ، ہم یا دنیا کا کوئی بھی انسان اس دین کو اختیار کرے گا تو شیاطین الانس والجن اس کی مخالفت کریں گے. اس کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو شبہات اور ایسی باتوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارا یقین متزلزل ہو جائے، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے اور ایمان و یقین سے ہم ہٹ جائیں. یہی شبہات کے فتنے ہیں جس کے بارے میں ہم سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. اور اس ضمن میں یہ شیاطین الانس والجن جو چکنی چپڑی باتوں کو پیش کر کے لوگوں کو دین اور اسلام سے منحرف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہوا اس تناظر میں کہ غیر مسلم دنیا جو اسلام کو ہر طرح سے نشانہ بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، وہ کیا کیا حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. ان میں سے چند کا تذکرہ ہوا. یہاں اگلا جو تھا، جس کی شروعات پچھلے درس میں کی گئی تھی، کہ محاربۃ التوجہ السلفی، سلفی رجحان، سلفی نقطۂ نظر کا محاربہ، اس سے جنگ کرنا، جنگ چھیڑ دینا، اس کی مخالفت کرنا. ومحاولۃ استبدالہ، اور اس کو بدل دینے کی کوشش کرنا. استبدال یعنی بدلاؤ چاہنا، اس کو بدلنے کی کوشش کرنا. کیسے بدلنا؟ بے مناہج و افکار اخرى، دوسرے مناہج اور دوسرے افکار کے بدلے میں، ذریعے سے. یعنی سلفیت کی جگہ پر اسلام کے نام پر دوسرے فرقے، افکار لوگ اختیار کر لیں. مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے لیکن سلفی منہج اور فکر کو اختیار نہ کریں. اہل الحدیث والا طریقہ، قرآن و حدیث کا سیدھا سادہ صاف ستھرا منہج چھوڑ کر دوسرے مناہج کو اختیار کریں جو کہ اس حقیقی دین سے الگ ہے، جدا ہے، حقیقی دین کی نمائندگی نہیں کرتا. یہ مناوعۃ لہو، جو اس سلفیت سے ہٹ کر ہے، اس سے دور ہے. آگے انہوں نے خود اس عنوان کے اندر مثال دی کصوفیہ، جیسے صوفیہ، تصوف کا معاملہ، صوفیہ کا مذہب سلفیت کے بدل کے طور پر پیش کیا گیا. یہ ایک مثال دی، سلفیت کے مقابلے میں صوفیت کو پیش کیا جائے ایک مثال کے طور پر ہے. ایسے اور بھی کئی مناہج ہیں
مختلف ملکوں اور علاقوں میں جہاں جیسے ماحول سازگار نظر آئے کہ یہاں تصوف کو آسانی سے رائج کیا جا سکتا ہے سلفیت کے مقابلے میں، کہیں شیعیت اور رافضیت کو، کہیں انکار حدیث کے فتنے کو اجاگر کیا جائے، کہیں باطنی مختلف مذاہب کو اجاگر کیا جائے، کہیں خارجیت کو الگ الگ رنگ میں پیش کر کے اس کو پیش کیا جائے، کہیں اور دوسرے طریقہ کار، کہیں اسلامیت کے نام پر، جہاد کے نام پر تحریکیت کو بڑھاوا دیا جائے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں آگے استاذ احمد فہمی یہ بدلاؤ کی اس فکر کو پیش کرنے کی کوشش کے سلسلے میں کہ اس کے کیسے کیسے منصوبے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقوم مفہوم الاستبدال علی قیام جہاتی ضغط۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کروں کہ یہ جو استبدال ہے، سلفی منہج کو بدل کر کوئی دوسرا منہج لوگ اختیار کریں، اس کو رائج کیا جائے، اس کو اچھالا اور ظاہر کیا جائے، یہ جو کوشش ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی کوشش کی جائے کہ سلفی منہج کو دبا کر دوسرے مناہج کو بڑھاوا دیا جائے، ان کو فروغ دیا جائے، سلفی منہج کو لوگوں کی نگاہ میں ایسا بنایا جائے کہ لوگ اس سے خود بخود نفرت کرنے لگے، اس کو برا سمجھیں، اس کو مسلمانوں کی پریشانیوں کا سبب اور باعث مانیں کہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، آگے آ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کہ دوسرا فلاں طریقہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اس میں جھنجھٹ کم ہے، وہ اچھا دین ہے، اس میں اختلافات نہیں ہیں، جہاں آپ حق پر چلیں گے۔ یہاں ابھی قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ انبیاء کے دشمن ہوتے تھے، ہر نبی کا دشمن ہوا، تو کیا نبی برحق نہیں تھے؟ نبیوں سے برحق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ حق پر قائم ہیں، آپ صحیح منہج اور صحیح عقیدے کو اختیار کیے ہیں، آپ کے پاس صحیح دین ہے، تو یقینی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، شیاطین الانس والجن آپ کی مخالفت کا محاذ قائم کریں گے، یہ طے شدہ بات۔ اب کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں دین ایسا اختیار کروں، مذہب ایسا اختیار کروں کہ کوئی جھنجھٹ نہ ہو، کسی کی مخالفت نہ ہو، کوئی ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو، ہم کو برا نہ بولے، تو یہ صلح کل والا دین نہیں ہے۔ جہاں بھی حق ہوگا باطل اس سے خطرہ محسوس کرے گا، اور جب خطرہ محسوس کرے گا تو باطل اس کی مخالفت کرے گا۔ حق کی ایک پہچان اہل علم نے یہ بھی بیان کی کہ دنیا کے باطل مذاہب اس سے خطرہ محسوس کریں، اس کی مخالفت کریں۔ باطل مذاہب جس کی مخالفت نہ کریں، بڑے دماغ میں رکھیے گا، باطل مذاہب اور افکار جس کی مخالفت نہ کریں وہ حق نہیں ہو سکتا۔ آج کے زمانے میں یہ جو آج میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں، جو پیش کرنے جا رہا ہوں، آج کا زمانہ یہ گلوبل ویلیج کہلاتا ہے کہ پوری دنیا ایک گلوبل دیہات بن گئی ہے، بلکہ ایک گھر بن گئی ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو چند سیکنڈ اور چند منٹوں میں پوری دنیا میں وہ معاملہ آسانی سے پھیل جاتا ہے۔ نیٹ اور واٹس ایپ اور دوسرے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ہاں، یہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ جو تحقیقات ہیں، غیر مسلم دنیا کے جو ایجنڈے، منصوبے، ان کے بہت سارے معاملات جو اب تشت اسبام ہو چکے ہیں، آشکارا ہو چکے ہیں، اس کے سلسلے میں میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ لوگ ناراض ہوں، تحقیق کر لیں، معلومات لے لیں کہ کیا یہ باتیں غلط ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی کوشش ہے، تو بتائیے کہ یہود و نصارہ کو اس بات کا ادراک ہوا کہ نہیں ہوا کہ کون سا دین ہمارے لیے خطرہ ہے؟ سر فہرست بعض جگہوں پر کچھ مقاصد کے تحت انہوں نے کچھ دوسری جماعتوں کو بھی شامل کیا، حزب التحریر، تبلیغی جماعت، ہاں، لیکن حقیقی اسلام کا علم بردار یہود نصارہ، ان کے تھنک ٹینکس، دانشوران یہ کہتے ہیں صاف صاف، اور یہ بات جو میں بار بار دہرا رہا ہوں اور اس کتاب میں ہے، ایسی اور بھی کتابیں اور رپورٹس ہیں، انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے دنیا کے آ چکی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن اول سلفی ہے۔ اور آپ اس پر میں اکثر کہتا ہوں تعجب کیجئے، غور کیجئے کہ مسلمانوں کے وہ طبقات جو جذباتی باتیں کرتے ہیں، سیاسی انداز کی بیان بازیاں کرتے ہیں، بدعات خرافات کو اختیار کرتے ہیں، جن کے نزدیک عقیدے کی بنیاد پر ولا اور برا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تحریکی جماعت اسلامی کی افکار جو ہیں اسلام پسندی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن ان کے یہاں عقیدہ آپ دیکھیں گے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے،
اب اس کے یہاں خارجیت کے عناصر ہوں کوئی بات نہیں، باطنیت کے عناصر ہوں چل جائے گا، اعتزال و تجہم ہو، اللہ کے اسماء و صفات میں انحراف ہو، قبر پرستی ہو، حسن المنا ہو، مولانا ابو العلا مودودی صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، مولانا سید قطب ہوں، ان کے یہاں عقیدے کے بڑے بڑے انحرافات پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، آگے اگر موقع رہا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، بعض خطابات میں حوالوں سے یہ چیز بیان کی جا چکی ہے۔ تو عقیدہ ان کے یہاں کوئی اہمیت کا حامل معاملہ ہے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جذباتی باتوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ظاہری باتوں سے آسانی سے دھوکہ کھاتے ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، جن کا منہج اور عقیدے پہ نظر نہیں ہوتی۔ آج ہمارے جو نوجوان یا جو لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں، آپ غور کیجئے، وہ ایک خبر آتی ہے، اس سے دھوکہ کھا کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو غلط تھے، ان کے مقاصد غلط تھے، دکھاوا کیا تھا۔ خمینی نے فتویٰ دے دیا سلمان رشدی کو گستاخی رسول کے عوض میں قتل کر دیا جائے، دنیا کودنے لگی، تحریکی دنیا، بڑا کارنامہ اور انجام دے دیا۔ جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کا اپنا ایک اسٹنٹ تھا شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کا، اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسا آدمی واجب القتل ہے۔ خمینی کے بیان کی وجہ سے سلمان رشدی کو تحفظ حاصل ہو گیا، سیکورٹی مل گئی، شہرت مل گئی، چرچ آف انگلینڈ نے اس کی بھرپور تائید کی، اس کو حفاظت کا بندوبست کیا، سیکورٹی عطا کی، یہ اس کو فائدہ پہنچایا۔ ہمارے ہاں دوستوں اور دشمنوں کی پہچان لوگ نہیں کر پاتے، اس کی بڑی وجہ ہے عقیدے کا صحیح نہیں ہونا، منہج کو اہمیت نہ دینا۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے اخبار میں لکھتے ہیں مسلمان صحافی، اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنا، اگر وہ بکنے والا نہیں بھی ہے، عام طور سے آج قلم بکتے ہیں، اگر بکنے والا نہیں بھی ہے تو چونکہ منہج عقیدے کی پختگی نہیں ہے، اس لیے سوچ و فکر کا صحیح زاویہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو شخص، یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، صحافت کی دنیا کو بھی نوٹ کرنا چاہیے، جو منہجیت نہیں رکھتا وہ صحیح تجزیہ کر ہی نہیں سکتا، خبروں کی تہ میں حقیقی طور پہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ میں کہوں، اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی بدعقیدہ ہے، مشرک ہے، قبر پرست ہے، شیعہ رافضی ہے، باطنی ہے، تو اس کے افکار، خیالات، تجزیات میں اس کی اپنی فکر کا اثر ضرور ہوگا، اور وہ ہر خبر کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھے گا۔ اب یہاں دیکھیے، آپ بہت سارے لوگوں کو ایک دماغ بنا لیا ہے، سعودی عرب کی مخالفت کرنی ہے، ترکی کی موافقت کرنی ہے، ایران کی موافقت کرنی ہے۔ سعودی عرب کی چھوٹی سی بات جو غلط خبر کی شکل میں بھی اگر آ جائے تو ہنگامہ برپا کر کے اس پر خوب بڑے بڑے مضمون لکھ کے صفحات کے صفحات کالے کر دیتے ہیں۔ ترکی اور ایران کا ثبوت کے ساتھ یہ چیز سامنے آ جائے، خبر آ جائے کہ وہاں شرک کے کام کیے جا رہے ہیں، غیر اسلامی کاموں کی تائید اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، قانوناً اس کی اجازت ہے، اور ایسا ہے۔ قبر سے جو ہے وہاں کا امیر المومنین جس کو درجہ دے رہے ہیں، وہ کلین شیو کر کے قبروں سے سیاسی پارٹی کے کاموں کو شروعات کرتا ہے، اور وہ بھی دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرح الیکشن میں جو ہے دھاندلیاں کرتا ہے۔ آپ اس پر گفتگو کریں گے تو خاموشی اور سناٹا چھایا رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ جب ایک کو غلط آدمی کی تائید میں اپنا دماغ بنا رکھے ہیں، صحیح لوگوں کی مخالفت کرنے کے لیے اپنا مزاج بنا رکھا ہے، تو جب آپ تجزیہ کریں گے تو صحیح کہاں سے کریں گے؟ اگر منہج غلط ہے، اگر منہج اور فکر غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، تو جو چیزیں صحیح نظر آ رہی ہے نا، اس کی اگر کوئی اچھا کام بھی پیش کر رہا ہے تو اچھی طرح جائزہ لیجئے کہ یہ جو اچھائی ظاہر کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی برائی تو نہیں ہے۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے، جو منافقین ہوتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں، دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زخرف القول، اپنی باتوں کو چکنی چپڑی بنا کر، خوبصورت بنا کر، آراستہ اور مرصع بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، غرور تاکہ دھوکہ دیں۔ اگر چکنی چپڑی نہ بتائے، باطل کے ساتھ حق کی پالش نہ کریں تو باطل رائج نہیں ہوگا لوگوں کے اندر۔ یہ میں نے شروع کے درس میں بیان کیا علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے، کہ دنیا میں کسی بھی باطل کو رائج کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش کی جائے، ورنہ لوگ قبول ہی نہیں کریں گے خالص باطل کو۔ یہی تو دھوکہ ہے، شبہات کے فتنے میں یہی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کوشش کی گئی، مغرب کا جو طریقہ ہے کہ مختلف جہات سے مغربی دنیا نے سلفی منہج کے بدل میں دوسرے مناہج کو پیش کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ سلفی منہج پر دباؤ ڈال کر اسے دبایا جائے مختلف ایسے طریقوں سے جو براہ راست نہ ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے، اگر امریکہ، یورپ، اقوام متحدہ
دوسری طاقتیں براہ راست کسی مسلمان ملک یا کسی جماعت کی مخالفت کرنے لگی تو دوسرے مسلمانوں کو ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں ہماری نفسیات کیا ہے. اس کی اسٹڈی آج مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے پاس ہے. چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں, سعودی عرب کے خلاف ڈائریکٹ بیان وہ نہیں دیں گے, اس کی موافقت میں دیں گے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ ہمارے دوست ہیں. ایران اور ترکی کی مخالفت میں نورا کشتی دکھاوے والی جنگ کا مظاہرہ کریں گے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, جبکہ ان کا اندر سے پیکٹ ہے, ایک دوسرے کے تعاون کر رہے ہیں. عراق کے محاذ پہ امریکی فوجیوں کے ساتھ مل کر ایرانی شیعوں نے جو ہے سنیوں کو قتل عام میں حصہ لے کر قتل عام کیا اور کر رہے ہیں. اور ایسا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. عرب دنیا میں جائیں, ہمارے یہاں کا میڈیا جو ہے وہ تو انگریزی اور جو یہودی خبر رساں ایجنسی ہے وہ جسے شاہ سرخی بناتے ہیں, ہمارے یہاں بھی عام طور سے اسی کو بناتے ہیں. ابھی تھوڑا تھوڑا شعور محسوس ہوتا ہے کہ پیدا ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے کہنے پر, ورنہ دوسروں کے تابع ہمارا میڈیا نظر آتا ہے. اور پورا عالم اسلام کا تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے. تو یہ دباؤ ڈال کر غیر مباشر طریقے سے یعنی بالواسطہ طریقے سے اپنے آلات کو جو اسلامی چہرہ رکھتے ہیں, وہ تحریکی ہیں, وہ اسلام پسند ہیں, وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ امریکہ کے خلاف بیان دیتے ہیں, جبکہ امریکہ ان کو استعمال کر رہا ہے. امریکہ کو اگر استعمال کرنا ہے کسی کو تو اسے دکھانا پڑتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے, ورنہ لوگ کہاں اس کے پیچھے بھاگیں گے, دھوکہ کھائیں گے. وہ چاہے دکھاوا کچھ بھی کرے. ایران جس وقت شدید ترین بیانات دے رہا تھا عراق ایران جنگ کے تحت, اسرائیل سے ہتھیار اس کو حاصل ہو رہے تھے. اب آپ ان کے موافقین سے کہا پروپیگنڈا ہے, اسے پروپیگنڈا کہہ کے رد کر دیں گے. سعودی عرب کے خلاف جو بات آئے وہ قرآن سے زیادہ معتبر ان کے نزدیک, ایسا ہی لگتا ہے. بہرحال یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ غیر مباشر طریقے پر یہ لوگ دوسرے مناہج, سلفی منہج کے مقابلے میں جو دوسرے مناہج جس علاقے میں پائے جاتے ہیں, مذہبی فرقے, طریقے, صوفیوں کے سلسلے, ان کی تشجیع حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس کو بڑھاوا دیتے ہیں تاکہ یہ منہج جو سلفیت کے علاوہ ہے, سلفی اسلامی ملکوں میں سلفی منہج کا ایک بدیل اور نعم البدل بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. وَتَتَرَكَّزُ فِكْرَةُ الْإِسْتِبْدَالِ عَلَى وُجُودِ رَغْبَةٍ عَامَّةٍ, اور یہاں یہ تبدیلی کی, بدلاؤ لانے کی یہ جو فکر ہے یہ اس بات پر پورا زور لگاتی ہے کہ لوگوں کی عام رغبت اس میں پیدا ہو جائے اور دین سے آری قسم کی اس رغبت کے تحت سلفیت کے مقابلے میں کوئی دوسرے منہج کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ اہل یورپ اور مغرب کے یہاں اس کی کتنی آج اہمیت ہو گئی ہے کہ اس فکر کی کا پوری طریقے سے دنیا میں پھیلنا, مغرب میں اور یورپی دنیا کے ہاں یہ طریقہ کار بڑا مقبول ہے. اس کا تیزی سے پھیلنا یعنی دین اختیار کرنے کے طریقوں میں تبدیلی پیدا کر دینا. لوگ دیندار رہیں, اگر آپ سے کوئی آ کر کہے کہ کافر ہو جاؤ تو نہیں ہوں گے. یہ اہل یورپ کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. میں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا کہ سالانہ کانفرنس میں کسی عیسائیوں کی کسی نے, بڑے امیر آدمی نے سوال کیا کہ ہم لاکھوں ڈالر سالانہ دیتے ہیں عیسائیت کی تبلیغ, آپ نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ تو زویمر نے کہا تھا کھڑے ہو کر, ان کا جو مذہبی پیشوا تھا, اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی حد تک جہاں تک معاملہ ہے, ہمارا ٹارگٹ نشانہ یہ نہیں ہے کہ ان کو عیسائی بنائیں یا وہ عیسائی بن جائیں. مسلمانوں کے تعلق سے ہم اس میں تو کامیاب نہیں ہو پاتے اور نہیں ہوئے. اور فرانس کے ایک سپہ سالار نے کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی, تب تک ہم انہیں ان کے دین سے ہٹا نہیں پائیں گے, اس سے دور کرنا ہوگا. اور اس زویمر نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مسلمان نہ رہیں, ان کو مسلمان تو اپنے آپ کو سمجھیں لیکن حقیقی اسلام سے ان کا تعلق نہ رہے. یہ اس وقت یہ بات تھی, یہ سالوں پیشتر کی بات ہے, 25-30 سال پہلے اور اس سے زیادہ. آگے یہاں آج کے زمانے میں گزشتہ چند سالوں سے ان کی کوششوں سے یورپ اور امریکہ یہ لوگ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی فکر کو, منصوبوں کو تجدید کرتے رہتے ہیں اس کی. چنانچہ ان کا اب اس پر زور صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام سے پھر کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرو تو اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں جس اسلامی فکر کے ذریعے سے ہم کو خطرہ ہے, جو حقیقی اسلامی فکر اور عقیدہ ہے, اس سے اس میں جھول پیدا کر دیا جائے,
اس سے انسان کو دور کر کے ایسا مسلمان بنایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن وہ حقیقی مسلمان رہ نہ جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی دین کے طریقوں کی تبدیلی کی یہ فکر ہے مغربی اقلیت میں ان کی سوچ و فکر میں بہت تیزی سے پھیلی اور اس کو اس حد تک بڑھاوا ملا کہ وہ اس پر قانع ہیں, ان کو اطمینان ہے کہ یہ حربہ ہمارا بہت ہی کارگر مفید اور مؤثر ہے, ہمارے مقصد کو حاصل کر لے, مقصد تک پہنچا دینے والا ہے. اور اس کے ان کی نظر میں اس کی نزاکت اور خطرناکی کا ترقی پانا اور مسلمانوں کے دینی راستے کو اختیار کرنے کے سلسلے میں غلط تفسیر کرنے والا یہ طریقہ کتنا اہمیت رکھتا ہے, اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کانت الفکرۃ القدیمہ تنحصر فی التجفیہ, پچھلی جو فکریں تھی, پچھلی جو کوششیں ان کی ہوتی تھیں, یہ دین کے منابع مصدر کو خشک قرار دینے کی کوشش میں صرف ہوتی تھی, اور اس دین کو خوبصورت سیکولرزم, جس کو یہ علمانیہ براقہ کہہ رہے ہیں, خوشنما چمکدار علمانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے اور علمانیت کو بطور بدل پیش کرنے پر پہلے ان کی کوششیں صرف ہوتی تھی. یعنی آپ اسلام کی بجائے سیکولر بن جائیں, لبرل بن جائیں. یہ تحریک ختم نہیں ہوئی ہے جمہوریت پسندی والی, لیکن پہلے اس پر صرف کرتے تھے. لیکن ولیکن مع فشل هذه الفکرہ, اس میں انہوں نے زیادہ کامیابی نہیں پائی, کافی حد تک ناکامیاب رہے. تو اب انہوں نے بہت سارے لوگوں نے اگلے مرحلے کی طرف کوچ کیا اور دوسرا اسٹیپ اختیار کیا اور یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم دیندار رہنا چاہتے ہو, دیندار بناؤ, لیکن اس دینداری کے لیے ہم دینداری کا ایک معیار, ایک منہج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کے لیے تولیفہ کا لفظ استعمال کیا, یعنی اس کو ہم مجموعہ کہیں گے. ہماری اکٹھا کی ہوئی دینی تعلیمات, عقائد, اصول, احکام, وہ تم اختیار کرو. اب انہوں نے آگے کہا کہ وَتَكْمُنُ خُطُورَةُ السَّلَفِينَ بِنِسْبَةِ لِخُصُومِهِمْ فِي أَنَّهُمْ يَقُودُونَ النَّاسَ فِي قِطَارٍ سَرِيعٍ يَصِلُهُ مُبَاشِرَةً بَيْنَ الْوَاقِعِ وَمَصَادِرِ التَّشْرِيعِ. لیکن کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے سلفیت اپنے اندر ایک خطرہ چھپائے ہوئے ہے, ان دشمنوں کے لیے, دشمنان دین کے لیے اپنے اندر خطرہ رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلفی حضرات جو فکر رکھتے ہیں, جو عقیدہ رکھتے ہیں اور عقیدے پر جو توجہ مرکوز کرتے ہیں, ولا اور برا, عقیدے کی بنیاد پر اختیار کرنے کی جو تعلیم دیتے ہیں, وہ اس کی بنیاد پر ایک ایسا مزاج دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ براہ راست شریعت کے مصادر سے انسان کو جوڑ دیتی ہے تیزی کے ساتھ. آپ صحیح عقیدہ اختیار کریں کہ اللہ کو ماننا ہے, صحیح عقیدہ اختیار کریں گے تو دین رسول سے لینا ہے, تو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو شریعت کا مصدر قرآن اور حدیث ہے. آپ حقیقی دین سے اور دین کے حقیقی مصدر سے جڑ گئے. جبکہ دوسرے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن حدیث کو چھوڑیے, پیر صاحب کی سنیے, اپنے سلسلے کے بزرگان دین کی بات سنیے, ان کی باتوں کو مانیے. ہم جس کی تقلید کرتے ہیں اس کی باتوں کو پڑھیے لکھیے. قرآن حدیث تو ہمارے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت بنا کر نازل کیا, وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں ہے, اس کو ہم پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت پاؤ گے, آپ کہتے ہو گمراہ ہو جائیں گے, اور یہ لوگ مان بھی رہے ہیں. تقلید کرنے والے جتنے ہیں, جب تقلید کرنے کی دلیل دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث تو سمجھنے کے لائق ہی نہیں, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. پورا کا پورا قرآن چریپا, چیستہ اور معمہ ہے. اللہ نے اس طرح کی ہدایت, یہ اللہ پر الزام ہے, رسول پر الزام ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ بات پیش کی جو لوگوں کی سمجھ ہی میں نہ آئے. کتنی بڑی گستاخی ہے جو مسلمان کرتے ہیں, دین کے نام پہ کرتے ہیں, اپنے مسلک کی دکان چلانے کے لیے کرتے ہیں, اور اس کا احساس نہیں. اور مجھ جیسے لوگ اگر کوئی بیان کریں شدت پسندی, یہ بھی ان کا یورپ کا ایجنڈا ہے کہ سلفیوں کو شدت پسند مشہور کیا جائے, آگے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سلفیوں سے اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تیز رفتار گاڑی سے لوگوں کو شریعت کے صحیح مصدر تک پہنچاتے ہیں. یہاں شخصیت پرستی, بزرگ پرستی, فلاں اور فلاں کے اقوال نہیں چلتے. یہاں براہ راست قرآن و حدیث سے انسان کو جوڑا جاتا ہے. یہ ان کو سمجھ رہا ہے یورپ والوں کو. اما غیرہم من التیارات, رہا سلفیوں کے علاوہ جو دوسرے اسلامی مکتبہ فکر ہیں, دوسرے مسلک ہیں, فیاخذون الناس فی جولۃ سیاحیہ,
تو وہ لوگوں کو سیاحی چکر میں لگا دیتے ہیں. ہاں, جو کبھی بہت لمبا چکر ہوتا ہے, کبھی کچھ کم ہوتا ہے, ان کے منہج کے اعتبار سے. ہاں, وَأَحْيَانًا تَتَحَوَّلُ الرِّحْلَةُ بمجردها الى هدف منشود. اور یہ جو چکر دوسرے مسلک والے لگواتے ہیں لوگوں سے, یہ کبھی کبھی, یہ ان کے جملے ہیں, بڑے پیارے جملے ہیں, بڑے معنی خیز جملے ہیں, کہ کبھی کبھی یہ لمبا سفر جو ہے وہ ایک گمشدہ چیز کی تلاش کے, گمشدہ چیز کے نشان اور اس کے ہدف کی جستجو میں کھپ جاتے ہیں اور انسان کی زندگی کٹ جاتی ہے. وہ گمشدہ چیز, وہ مقصد ہاتھ آتا ہی نہیں ہے, چکر لگا رہے ہیں. ہاں, فضائل کے پیچھے, فلاں کے پیچھے, ڈھما کے پیچھے 20 سال لگا دیا. پیر صاحب کے پاس جو ہے سالوں سے پیری مریدی اختیار کی, اور نبی کے ہاتھ پر اللہ نے جو دین دیا تھا, جو پہنچایا تھا, اس کی بنیادیں سمجھی ہی نہیں 20 سال تک. تو وہ تلاش گمشدہ رہ گئی اور آدمی اللہ کے پاس چلا گیا. یہ وہی کہہ رہے ہیں مسلمان. اور وہ آدمی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں تو فضائل پہ عمل کر رہا ہوں, میں تو دین پسند, اسلام پسند ہوں, میں تو تحریک چلا رہا ہوں, اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے, جبکہ اس کے پاس منہج اور عقیدہ صحیح نہیں ہے. کچھ روایتی چیزیں یورپ کے اور امریکہ کے لوگوں کا پیش کیا ہوا بدل ہمارے سامنے دے دیا گیا, ہم نے اختیار کر لیا اور اسی میں مگن ہے. یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ امریکی دینداری, اسلامی دین کو اختیار کرنے کا جو ان کا پسندیدہ طریقہ ہے, ابھی ہم نے پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث کے موافق میں جو شروحات ہیں اور اس کی تفصیل اپنی جگہ, بنیاد قرآن حدیث ہے, اس میں کوئی شک ہے, کوئی اختلاف ہے, کسی کا اختلاف نہیں. تو اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے, لیکن امریکہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ اس کے جو کہہ رہے ہیں کہ عناصر رئیسہ, بنیادی عناصر ہیں, وہ چند ایک یہاں پیش کر رہے ہیں کہ وہ کن نکات کی بنیاد پر مسلمانوں سے چاہتے ہیں مختلف ممالک میں کہ ان کے ایجنڈے کے مطابق آپ مسلمان بنے. آپ مسلمان رہو, ٹھیک ہے, مسلمان رہو, کیسے رہو یہ ہم آپ کو منصوبہ دے رہے ہیں, پروگرام دے رہے ہیں. تو یہ چند نکات انہوں نے پیش کیے. پہلا, نمبر 1, رموز و دعات مستقلون یقدمون نمتا متطرفا فی تسامحہ واعتدالہ. ایسے کچھ علامتیں اور کچھ دعات, کچھ لیڈر, ہاں, مستقل طور پر, ہاں, جو آزاد ہیں, ہاں, یہ رواداری اور اعتدال کے سلسلے میں انتہا پسندی اختیار کرتے ہیں. تطرف کہتے ہیں انتہا پسندی کو, لیکن یہاں جس تطرف کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کس میں؟ حد درجہ اعتدال پسندی. گیو گابن بہلو گابن ہمارے یہاں جو بولتے ہیں, یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح, وہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک, سارے لوگ سچ, سارے مذہب درست, سب کے راستے الگ الگ ہے, منزل ایک ہے. تو اس رواداری میں کہ ہر ایک سے تعلق قائم کرو, ہر ایک سے دوستی کرو, کسی کی مخالفت مت کرو, شرک کا رد مت کرو, بدعت کا مت رد کرو. آپ دیکھیے, اور ایسے لوگ ہمارے یہاں کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے, جب آپ, جیسے میں ابھی پیش کر رہا ہوں, اگر آپ کوئی غلط بات کو غلط کہیں گے تو وہ آ کے آپ سے کہیں گے کہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں, فضائل پہ عمل کرتے ہیں, سیدھے دین کو مانتے ہیں, کسی کا رد نہیں کرتے. بولنے میں بڑا اچھا اور خوبصورت لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا رد نہیں کرتے تھے. آپ اگر حق پر ہیں, توحید پر ہیں, توحید کی دعوت دیں گے, جو تمام انبیاء کا متفقہ طریقہ اور پہلی دعوت, بنیادی دعوت توحید, شرک کا رد. بار بار ہم نے پڑھا, صرف توحید کی تعلیم نہیں دیتے تھے, شرک کا رد بھی کرتے تھے. کفار مکہ نے آپ سے آگے مصالحت پیش کی, ہمارے معبودوں کی تردید بند کر دیجیے. سردار وہ لوگ سردار بنا دیتے ہیں, کسی لڑکی حسین جمیل کو پسند کرو, شادی کر دیتے ہیں, روپیہ پیسہ چاہیے ڈھیر اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ بڑا مشہور ہے, بچے بھی ہمارے یہاں تقریروں میں دہراتے ہیں, اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یہاں امریکہ جو جس تسامح اور رواداری کا ایجنڈا پیش کرتا ہے کہ ہمارے پسندیدہ مسلمان, اچھے مسلمان کون ہوں گے؟ جو اپنی اعتدال پسندی میں حد سے تجاوز کر جائیں. بڑی نرمی اور اعتدال کا مظاہرہ. سب سے خوش غیر مسلموں کو راضی کرنے کے لیے اسلام کے شاعر پر عمل کرنے میں شرم آئے گی. داڑھی رکھیں گے تو پہچان ہو جائے گی. ان کے درمیان رہتے ہیں تو گوشت کا استعمال نہیں کریں گے, ورنہ اچھے مسلمان نہیں مانے جائیں گے. تو امریکہ, یورپ اور ہندوؤں سے اچھے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ اس بنیاد پر لیں گے کہ اپنے دینی شاعر سے دستبردار ہو جائے, دین کے سلسلے میں کوئی
تشخص شناخت پہچان اپنی نہ رکھیں, اپنی شناخت کو پہچان کو مٹا دیں. اچھے اچھے لوگوں میں یہ عنصر آج کو آپ کو نظر آئے گا, اس دعوت کا اثر نظر آئے گا. تو کہہ رہے ہیں لیبرز النمط السلفی, یہ کیوں؟ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دینا. امریکی منصوبہ ایجنڈا, یہ امریکہ کہہ رہے ہیں. اب امریکہ کے ساتھ میں یہودیوں کا دم چھلا, اسرائیل کا دم چھلا, برطانیہ کا دم چھلا لگا ہوا, یہ الگ نہیں ہے. تو ان کا جو ان کے تھنک ٹینکس نے, دانشوروں نے, مفکرین نے جو ایجنڈا دین کا, جو طریقہ اسلام کا جو ماڈل تیار کیا, یہاں یہ تولیفہ کا ترجمہ ماڈل کر لیجئے, بہت شاندار ترجمہ ہوگا. جو ماڈل اسلام کا امریکی دینداری کا ہے, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایسے مسلمان ہمیں چاہیے یا ہونے چاہیے, ایسے داعی ہونے چاہیے, لبرل نام ہو, سیکولر ہو, جو حد درجہ رواداری کا مظاہرہ کریں. کیوں؟ تاکہ سلفی طریقہ کار, دین کا جو سلفی ماڈل اور منہج ہے, ماڈل کہہ لیجئے منہج کی جگہ ماڈل ہے, وہ یہ ظاہر ہو کہ وہ بہت اپنی دین کی سمجھنے میں اور اسلامی تعلیمات کو پکڑنے کے سلسلے میں بہت کٹر ہے, انتہا پسند ہے, شدت پسند ہے. لوگ سلفیوں کو کہہ کے یہ شدت پسند, دیکھیے آج ہمارے یہاں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث شدت پسند ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں. اگر دین اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا, پکڑ کر رکھنا شدت پسندی ہے تو یہ عیب نہیں ہے, لیکن یہ شدت پسندی اس کو نہیں کہا جائے گا. اور وہ اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث پر اور عقیدے پر قائم رہنے کے سلسلے میں انسان کو غیرت مند اور غیور ہونا چاہیے. جس دن یہ غیرت مر گئی, ہم مر گئے, ہمارا اسلام ختم. یہ وہی امریکی ایجنڈا ہو جائے گا, ان کا ماڈل دین کا. ہمارا دینی ماڈل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پیش کیا ہوا طریقہ ہے, کسی اور کا بنایا پیش کیا ہوا نہیں, جو لوگ چاہتے ہیں. تو رواداری کا اسلام یہ لوگوں میں رائج کیا جائے تاکہ سلفیت اور قرآن و حدیث کو پکڑنے والے لوگ جو ہیں وہ شدت پسند کہلائیں, اور یہ انتہا پسندی کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں یہ قابل نفرت بنتے جائیں. یہ پہلا اصول بتایا اس نے کہ جس ماڈل کو امریکہ اور یورپ والے چاہتے ہیں. دوسرا غطاء و حاجج سیاسی, کہ ایک سیاسی پردہ اور آڑ قائم کر دیا جائے. تو وہ فرح التیارت السیاسیہ, جسے سیاسی مناہج اور افکار اور رجحانات, سیاست کے جو رجحانات پائے جاتے ہیں وہ اس کا انتظام کریں گے, اس کو مہیا کریں گے. التی تنظر للتیارات السلفیہ, جو یہ خیال رکھتی ہیں اور اس نظر سے دیکھتی ہیں کہ سلفی مناہج جو ہیں, طریقہ کار جو ہیں, یہ سیاست میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب آپ دیکھیے دنیا میں جو دین اور مذہب کو, سیاست اور دین کو الگ الگ قرار دیتے ہیں, اور آج یورپ کے اثرات سے, دنیا داروں کے اثرات سے حکومت اور سیاست کے معاملات اہل مذہب دیندار نے, صرف مسلمانوں ہی نہیں دوسری جگہوں پر بھی دیکھیے, اصلی جو دیندار ہیں, جو دین کے چولا پہن کر حکومت کے لالچ میں جاتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جیسے آج ہمارے یہاں جو حکومت ہے فرقہ پرست, رام کا نام لے کے انہوں نے حکومت حاصل کر لی یا کر رہے ہیں, اور مذہب کو جو ہے استعمال کرتے ہیں, لیکن مذہب کا استعمال کرتے ہیں حکومت اور اقتدار کے لیے. تو کہا کہ مختلف ملکوں میں جو سیاسی رجحانات اور اہل اقتدار پائے جاتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے, ان کے ذریعے سے سلفیوں کی دینداری اور سیاست کے میدان کے سلسلے میں ایک رکاوٹ اور آڑ کھڑی کر دی جائے, اور یہ تاثر قائم کیا جائے, یہ بتایا جائے اور یہ فکر قائم کی جائے کہ یہ سلفیت جو ہے سیاسی امور میں ترقی کے سلسلے میں رکاوٹ ہے. اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو سیاست میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آج ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں دیکھیے نا, میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ لیڈروں سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ پبلک ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ کہا ایک بات بتائیے کہ آپ کے محلے علاقے میں اگر میونسپلٹی کارپوریشن کے الیکشن کے لیے کوئی نمائندہ چننا ہو, آپ محلے کے اپنے علاقے کے سب سے بہترین اخلاق کردار میں مقبول آدمی کو چاہیں کہ میں اسے کھڑا کر دوں, مسجد کا پیش امام ہو, جس کے پیچھے سب نماز پڑھتے ہیں, جس کو سب اچھا مانتے ہیں, کیا وہ جیت پائے گا؟ ایک جاہل آدمی چلتا پھرتا سڑک چھاپ, پڑھے لکھوں کو چھوڑیے, وہ بھی بولے گا ارے ان کو کہاں سیاست سمجھتی. مطلب دینداری اور سیاست میں بہت بودھ ہے, یہ تاثر دیا جاتا ہے. ایک روایت بیان کروں, ہاں, حضرت عمر فاروق سے ان کے گورنر نے کہا تھا کہ ارے تم یہاں آ گئے, تم نے مدینہ مکہ کو کس کے حوالے کیا؟ تو کہا ابن ابزہ.
کہا کون ہے؟ کہا آزاد کردہ غلام. کہا ایک آزاد کردہ غلام کے حوالے کیا؟ کہا وہ قرآن کا عالم ہے اور علم الفرائض کو جاننے والا ہے. کہا تب ٹھیک ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی دیتا ہے, کچھ کو پست کرتا ہے. تو قرآن کا جاننے والا ہے, اس کو ہمارے سلف گورنر بنا دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے ماہر ہیں, انہیں مدینہ کا گورنر بنایا گیا. اور آج کا چلتا پھرتا آدمی کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں, یہ دین کی باتیں جانتے ہیں, قرآن حدیث جانتے ہیں. ٹھیک ہے, سیاست کہاں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ سیاست الگ چیز بن گئی, دین الگ چیز بن گیا. اور آج سیاست جس کو کہا جاتا ہے وہ سیاست نہیں ہے, وہ فساد ہے, بگاڑ ہے, توڑ جوڑ ہے, دھوکہ جھوٹ ہے. سیاست کا معنی ہوتا ہے آداب جہاں بانی, انتظام و انصرام. حقیقی سیاست وہ تھی جو ابو بکر صدیق, عمر فاروق نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے سیکھی تھی اور نافذ کیا تھا. اس کے بارے میں مہاتما گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کو کہا تھا کہ اگر تمہیں حکومت ملی ہے تو ویسے کرو جیسے ابو بکر اور عمر نے کی, وہ ہے سیاست. تو ایک حاجز اور رکاوٹ کما علی انا, اسی کے ساتھ ساتھ یہ تاثر دیا جائے, یہ اس کو بڑھاوا دیا جائے کہ جو سلفیت ہے وہ سیاسی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انہا علی استعداد, ان کے وہ لوگ یعنی وہ جو اہل سیاست ہیں, مسلمان ہیں لیکن سیاست اور دوسرے مناہج سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سیاسی بلندیوں کو پانے اور ترقی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اور اس کے لیے دینی امور میں وہ تنازل اختیار کرنے کو تیار ہے. تنازل سمجھا آپ لوگوں کو؟ تنازل یہ نزول اور انزال جو نزلہ سے ہے, نیچے اترنا. تنازل کا ایک دم ٹھیٹ اردو ترجمہ بہت مشکل ہے. یعنی کسی معاملے میں جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ ارے کوئی ایک آدھ ٹائم چھوٹ جائے تو کیا ہر گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر 2 ٹائم کی چھوڑے, پھر 3 ٹائم کی چھوڑے, اکٹھا پڑھ لیے, پھر وہ بھی چھوڑنے لگے. دھیرے دھیرے نیچے کی طرف اترنا, کمتر درجے پہ آنا, یہ ہے تنازل. تو یہ تاثر یہ دیں کہ ایک تو سلفیت سیاسی ترقی میں رکاوٹ ہے, دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کی, مسلمانوں کی ترقی کا راستہ بتا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جب مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے تو دین کے معاملے میں کچھ تھوڑا موڑا جو ہے آدمی کو کمپرومائز, سمجھوتا کرنا پڑے گا. جیسے آج کل ہمارے یہاں میں نے ایک بڑے دیندار ظاہر ہونے والے آدمی سے سنا, وہ کہنے لگے کہ آج کے زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر ہماری لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں, کچھ الٹی سیدھی حرکت ہو جاتی ہے تو عمر کا, وقت کا, حالات کا تقاضا ہے. یہ تنازل نیچے اتر رہے ہیں کہ اب ہماری غیرت رہی نہیں, زندہ نہیں رہی. اب ہماری بچی کا اگر کوئی معاملہ بے غیرتی والا ہو رہا ہے تو اس کو ہم کو قبول کر لینا چاہیے. یہ ہے تنازل. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ مزاج بنایا گیا کہ آپ اگر دینداری اختیار کریں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے. یہ صرف سیاسی بات کہہ رہے ہیں, میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ دینداری. اب ہمارے یہاں سیٹ لوگ, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اگر علماء کے بتائے ہوئے فتویٰ اور طریقوں پہ ہم چلیں گے, قرآن و حدیث والے طریقے پہ, تو ہم کاروبار میں ترقی نہیں کر پائیں گے. بتائیے. میں نے بہت سی مرتبہ یہ بات کہی, بخاری مسلم کی حدیث میں ہے, بخاری کی روایت میں, کہ جب بیع شراء, لین دین کرنے والے, خریدار اور فروخت کرنے والا, دونوں بے ایمانی کریں گے, ہاں, چھپائیں گے اپنے سامان کے عیب کو, دھوکہ دہی سے اور جھوٹ سے کام لیں گے, تو ان کے بیع کی, سودے کی برکت مٹ جائے گی. یہ حدیث میں ہے, بخاری میں, قرآن میں ہے. یہ بخاری کی روایت میں, قرآن میں ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے. حدیث کہہ رہی ہے جھوٹ, دھوکہ دہی, چوری کرو گے تو برکت مٹ جائے گی. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر بے ایمانی کیے ہوئے ترقی نہیں کر سکتے. کس کی بات صحیح ہے؟ اللہ اور رسول کی یا ہماری اور آپ کی؟ لیکن لوگ اس پر آج آپ سمجھانے جائیں, مولویوں کی بات سنیں گے تو ترقی نہیں کریں گے. یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے. امریکہ کا دینی ماڈل یہی ہے. ایسی دینداری امریکہ چاہتا ہے کہ مسلمان رہو تو ایسے بنو کہ دین کو اپنی دنیا کی ترقی میں رکاوٹ سمجھو. اس لیے دنیا کی ترقی میں جب آگے بڑھنا ہے تو دین کو پیچھے چھوڑو, سمجھوتے کرو, کمپرومائز کرو, دین کی کچھ باتوں کو چھوڑ دو. اور ایسا دین لوگ ہمارے سامنے آج پیش کرتے ہیں کہ آپ حقوق ادا نہ کرو, چوریاں کرتے رہو, لیکن فلاں نصاب پر عمل کر لو, سبحان اللہ و بحمدہ, لا الہ الا اللہ, فلاں ذکر, فلاں ورد, یہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو, یہ اتنی مرتبہ پڑھ لو, سارے گناہ صاف.
اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا قیامت تک, آپ کے جو گناہ نہیں ہے وہ بھی معاف کروا لیں گے. غلط دین بتایا. صحابہ کرام اس دین سے ناواقف تھے جو آج پیش کیا جا رہا ہے. یہ امریکی ماڈل والا دین ہے جس میں آپ حقوق کو مار کے بھی پکے سچے مسلمان, دھوکہ دے کے بھی جو ہے دین کے ٹھیکیدار ہیں, سیاسی اتھل پتھل چوڑ توڑ کر کے بھی آپ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتے ہیں. یہ امریکی ماڈل والا دین ہے, قرآن و حدیث والا دین نہیں ہے, سلفی منہج والا نہیں ہے قرآن و حدیث صحابہ کرام کا. ایک آدمی اپنے آپ کو چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی ہی کیوں نہ کہے, اس ماڈل پہ عمل کر رہا ہے تو وہ دھوکے میں ہے. بہرحال آگے بڑھتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ تیسری چیز یعنی وہ تاثر دیتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ دین کے سلسلے میں کچھ سمجھوتے, کچھ تنازل اختیار کر سکتے ہیں. تیسری چیز الربط الوثیق بین السلفیۃ العلمیہ والدعویہ وبین السلفیۃ الجہادیہ, کہ علمی سلفیت, دعوتی سلفیت اور جہادی سلفیت ان کے درمیان مضبوط ربط, بحیث یصبح الجمیع منہجا واحدا, اس طرح سے کہ یہ سب کے سب ایک منہج مانے جائیں اور اس کے الگ الگ مراحل اور مستویات مانے جائیں. اس کی الگ انداز میں تشریح کی ضرورت ہے. یعنی سلفیت کی پہچان, ایک آدمی جہاد کر رہا ہے, اس کو پہلے بدنام کیا گیا, آگے ایک پوائنٹ پورا یہی ہے کہ جہاد کو بدنام کیا گیا. ایک طرف جہاد کو بدنام کیا گیا, دوسری طرف جہاد کی ایسی کاروائیاں خود وہ کرواتے ہیں جس سے وہ اور بدنام ہو. تو اس ضمن میں جب اس کی بدنامی ہو گئی تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی, اب جیسے مسجد میں ابھی تقریر کر رہا ہوں, درس دے رہا ہوں, ایک خطیب خطبہ دیتا ہے, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یا دیگر اداروں میں قرآن حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے, ہاں پڑھایا جا رہا ہے. تو وہ جو پڑھایا جا رہا ہے, دعوت و تبلیغ میں جو دین پیش کیا جا رہا ہے سلفی, اور دعوت جو غیر مسلموں میں یا دوسرے لوگوں میں کتاب کی شکل میں, تقریر کی شکل میں, مختلف انداز میں نیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ جو پھیلا رہے ہیں, اس سلفیت کو اور وہ جو میدان میں جہادی شکل کی ہے, ان کو ایک مانا جائے کہ یہ الگ الگ مرحلے ہیں. ہم اس کے ربط کا انکار تو نہیں کرتے, لیکن امریکی ایجنڈے سے یہ ظاہر ہوتا ہے اشارتاً, انہوں نے اتنا ہی کہا کہ وہ اس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک سلفی دعوت بھی دے رہا ہے تو یہ ان کی تائید میں ہے, یہ خطرہ ہے, تاکہ لوگوں کو اس سے بیدار رہنا چاہیے. مسجد میں ایک آدمی جو بے ضرر سا درس دینے والا نحیف سا بوڑھا آدمی ہے, اس کو بھی آپ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو کیونکہ اس سے خطرہ ہے. شاید یہ بھی مانا ہو, اور اس کے اور بھی کچھ دوسرے مفہوم اور ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ امریکی ایجنڈے کا یہ حصہ ہے کہ سلفیت کسی بھی مرحلے میں یہ ایک دوسرے سے مضبوط ربط رکھتی ہے اور پھر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چوتھے نمبر پر افصاح المجال فی عدد من البلدان الاسلامیہ لدعاة التصوف, کہ اکثر مسلم ملکوں میں, اسلامی ملکوں میں تصوف کے دعات کے لیے میدان کو کشادہ کرنا. یہ لفظی ترجمہ کیا اس جملے کا میں نے, کہ مسلمان ملکوں میں صوفیت اور تصوف کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں, اس کے جو داعی ہیں, ان کے لیے ماحول سازگار بنانا. وہ خاص طور سے وہ جنہوں نے 11 ستمبر امریکہ میں جو ٹوئن ٹاورز پہ حملہ ہوا, 11 ستمبر کے واقعے کے بعد, اور وہ لوگ والذی یقفزون فیہ من کل فیہ علی کل ما یثیر الغرب فی الاسلام, اور جس میں کہ جنہوں نے 11 ستمبر کے بعد جن لوگوں نے اسلام کے تعلق سے گفتگو کی اور اس سلسلے میں خطاب کیا اور ان سے بات چیت کی جاتی ہے, اور ہر اس چیز کو جو اسلام کے بارے میں مغرب بھڑکانا چاہتا ہے یہ اسے اچھال کر پیش کرتے ہیں, اچھالتے ہیں. ان فکروں, ان افکار کے درمیان, یعنی مغربی افکار کو پھیلانے والے خطابات کو عام کرنے کی خاطر تصوف کو جو ہے زرخیز زمین بنا کر دیا جائے, اور وَيُقَدِّمُونَ سِيَاقَةً جَدِيدًا اور قابلۃ للتصویق فی الثقافۃ الغربیہ, اور وہ اسلام کا ایک نیا ڈھانچہ بنا کر پیش کریں جو کہ مغربی ثقافت کو میں گھل مل جانے والی شکل پیش کرے مسلمانوں کے سامنے. یعنی ایسے دعات اور مسلمان صوفی جو مسلمانوں کے سامنے دین کا ایسا ماڈل پیش کریں کہ مغرب اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے, اچھال رہا ہے, یہ اس کو مانے اور اس کے سلسلے میں
اپنے آپ کو پیچھے کریں کہ نہیں نہیں اس الزام سے ہم کو بچنا ہے، نمبر ایک. اور پھر دوسرا پہلو یہ کہ ایسا اسلام اختیار کریں کہ ہم مسلمان رہتے ہوئے مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنے اندر مرج کر لیں، ملا لیں، ہضم کر لیں، جذب کر لیں، یہ رائج ہو جائے مسلمانوں کے درمیان. آگے ان دونوں عناصر کی تھوڑی سی تفصیل میں یہاں تھوڑا سا اشارہ کروں، یعنی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بہت لمبی چوڑی تفصیل میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے. اب میں پھر سے یہ رونا رہوں کہ یہ باتیں آج اہل یورپ، امریکہ، مغرب کی رپورٹوں میں آ چکی ہیں، آن ریکارڈ آ چکی ہیں. میں نے پچھلے دروس میں ہلکا سا اشارہ کیا کہ کئی صوفیہ بڑے بڑے پاکستان کے، ہندوستان کے، لبنان کے، ایران کے تو بہت کامن بات ہے، ان کے دورے ہوتے ہیں برطانیہ، امریکہ، رشیا، چائنا، یہاں تک کہ خفیہ دورے اسرائیل کے بھی ہوتے ہیں، اخوانیوں تک کے ہوتے ہیں. مرسی کے دور میں ان کا ایک نمائندہ گیا تھا نتن یاہو کے پاس یا جو بھی صدر تھا، اور اس کا خفیہ خط پڑھ کے اس نے سنا دیا تھا، اس کی تردید نہیں کر پائے وہ لوگ. تو ان کے دورے ہوتے ہیں، اور ان دوروں میں آپ کو پتہ چلے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی دنیا کے سامنے آ چکا ہے. ابھی ایک خبر میں نے بتایا تھا، اسرائیل کے ایک اخبار حارث یا جو بھی نام تھا، اس نے ایک خبر ہے کہ نتن یاہو کا جہاز یہاں سے اٹھ کر وہ سعودی عرب کے فلاں شہر میں گیا اور محمد بن سلمان سے شاید ملاقات کی. کیوں؟ اس نے اپنے فلاں فلاں آلے پہ یہ نوٹ کیا کہ یہ نتن یاہو کا طیارہ جو ہے وہ یہاں سے اڑ کے فلاں شہر تک گیا. بس ہنگامہ مچ گیا، شور مچ گیا. صرف گیا. میرا سوال ہے ابھی وہ صحیح ہے یا غلط جانے دیجیے. مرسی کا نمائندہ جب نتن یاہو کے پاس گیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے، گارنٹی دیتے ہیں، وہ خط بھی سامنے آیا، اس پہ ہنگامہ شور کیوں نہیں مچا؟ نیٹ پر یہ رپورٹیں موجود ہیں، انٹرنیٹ کے مختلف حصوں پر یہ رپورٹیں موجود ہیں کہ ایمن الظواہری نے داعش اور القاعدہ کے کارکنوں سے کہا کہ ایران کے مخالف کوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارے مریضوں کا علاج انہی کے دواخانوں میں ہوتا ہے، ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے. اسی طرح ہمارے مریضوں کو اسرائیل کے دواخانے اور ہاسپٹلز میں بھیجا جاتا ہے. یہ خبر، ان خبروں پہ ہنگامہ کیوں نہیں مچتا؟ نیٹ پر موجود ہے. ہیلری کلنٹن کا یہ بیان موجود ہے کہ داعش کو جو ہم نے بنایا اس میں جہاں موساد، امریکہ کی CIA، برطانیہ کی خفیہ جو ایجنسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخوان المسلمین کا بھی تعاون ہمیں حاصل ہے. ہیلری کلنٹن کا بیان نیٹ پر. یہاں کیوں شور ہنگامہ نہیں مچتا؟ پھر ابھی یہ صوفیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں. کئی کتابیں آ چکی ہیں. پاکستان میں ایک وہ گوہر شاہی پورا نظام چلاتا ہے، اس کا سینٹر ہے، اس پہ دل بنا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا سینٹر. اور وہ عبداللہ پیٹر، جن کے میں اور سلیب ٹوٹ گئی نام کا کتابچہ، مسلمان وہ ہوئے، عیسائی پادری کے بیٹے تھے، مسلمان ہوئے، ان کو پوری کتاب برمنگم سے چھپی تھی، مالیگاؤں میں ہم لوگوں نے بھی چھاپ کر تقسیم کیا کئی سالوں پہلے. اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی بتایا اور دوسروں نے بھی دوسری رپورٹیں بھی پیش کی ہے کہ چرچ آف انگلینڈ سے ہر مہینہ گوہر شاہی کو وظیفہ جاتا ہے، اور وہ برطانیہ میں جانے کے بعد وہ برطانیہ کے سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور بعض وزیروں سے ملاقات کرتا ہے، اور برطانوی سینیٹرز کو اس نے خطاب کیا، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں معلومات تھی. یہ آن ریکارڈ ہے. اس پر شور ہنگامہ کیوں نہیں مچتا؟ اگر سلفی کسی عالم یا سعودی عرب کے کسی نمائندے کے تعلق سے ایسی کوئی جھوٹی خبر کہیں آ جائے، جھوٹی خبر، تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں یہ کون ہے. یہ سب امریکہ کا ماڈل ہے، اس کے کارندے ہیں. آپ کو پتا ہے چند سالوں پیشتر وہ رشیا جو چیچنیا میں جس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، اسی چیچنیا میں صوفیوں کی کانفرنس منعقد کرائی. آن ریکارڈ ہے، کوئی غائب نہیں ہے. ابھی وہ اخبارات بھی مل جائیں گے جس میں رپورٹیں چھپی تھی، کوئی ہنگامہ نہیں. اور اس کی صدارت دنیا عالمی انٹرنیشنل کانفرنس صوفیوں کی صدارت کس کی؟ ولادیمیر پوتن، اس کی نگرانی میں. وہ خود شریک نہیں ہو سکا، اس نے اپنے نمائندے کے طور پر اپنی کیبنیٹ کے یا جو بھی رہا ہو، قادیروف کہتے ہیں، قادر نام ہوگا، ہاں، رشیا میں جو اس طرح بناتے ہیں وہ قادیروف کا نام آتا تھا. تو قادیروف نام کا نمائندہ ولادیمیر پوتن رشین صدر کی طرف سے جا کے اس کی نمائندگی کر کے وہاں نگرانی کرتا ہے. بتائیے کہ جو شام میں آج بھی مسلمانوں کو مار رہا ہے شیعوں کے ساتھ مل کر،
آج بھی رشیا کے طیارے سنی اور سلفی لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو ہمیشہ کرتے رہے ہیں. وہ تصوف کے ذریعے کانفرنس کر کے کیا پیغام دے رہا ہے، یا ہم کو کیا سبق مل رہا ہے، اس سے کیا میسج مل رہا ہے؟ خاموش لوگ. کوئی اس پہ بات کرے گا؟ چھوڑیے. وہاں ہندوستان میں یہ بی جے پی گورنمنٹ کتنی مسلم دشمن ہے، اسلام پسند ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جانتے ہیں نا. ابھی تو یہاں سے نکالنے کی تیاری ہے CAA NRC، اور اب اس کو کوئی بولے تو اس پر جو ہے مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، وکیل کے اوپر چھاپا پڑ گیا آج کے اخبار میں. کیس لڑنے سے بھی آپ ڈرے، پیچھے ہٹیں، جو ہم کہہ رہے ہیں مان لو. تو اب اس حکومت نے بھی اپنے خرچ اور نگرانی میں دلی میں صوفیوں کی کانفرنس منعقد کی تھی 2-2.5 سال پہلے. کیا یہ خبریں نہیں معلوم ہے؟ اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں. روز کلپ آتی ہے. کسی ہندوستان میں ایسے کئی مجاورین، قبروں کے مجاور، پیر صاحبان مندر میں جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. آج کلپس میں آ چکا ہے، مندروں میں جا کے چڑھاوے چڑھا. یہ امریکہ کا ماڈل ہے اسلام والا، کہ آپ مسلمان رہیں، اسلام کے ٹھیکیدار رہیں، لمبی داڑھی لمبا کرتا، اسلامی دکان چلا رہے ہیں اسلام کے نام پر، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں اور ایمان بھی، دونوں ضائع. اور کوئی ایسے مسلمان تو ان کے گرگے ہیں. اب اگر یہ شدید بیانات بھی دے دینا، ان کا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک سلفی گھر کے اندر، مسجد کے اندر، میں یہاں کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نظر میں آ سکتے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں. ہاں یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے سچی باتیں نہ کہی جائیں؟ اس کی قانوناً شرعاً اجازت ہے. ہم کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے، قانون کے خلاف نہیں. اب کوئی پھنسانے کے لیے کوشش کرے تو محمود پراچا تو قانون کا کام کرنے والا ہے، اسے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، مقدر ہے. ہم جان بوجھ کر کنویں میں نہ کودیں، لیکن سچی باتیں اور اپنے فرائض سے سبکدوشی بھی لازمی ہے. تو ہمارے ارد گرد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، شبہات کے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، اور ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں آگے، میں اس بات کو پورا کروں. انہوں نے آگے کہا کہ یہ جو یہاں میں یہ چاہتا ہوں، صاحب کتاب نے کہا کہ ان دو عناصر، یعنی اعتدال والا ایک عنصر اور جدید صوفیہ والا ایک طبقہ، جدید صوفیوں والا، ان دونوں کے بارے میں میں تھوڑی سی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کم ٹائم میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا، دعات الاعتدال، اعتدال، لبرلزم یا نرمی والے، اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنے والے دعات. کہہ رہے ہیں کہ ان کا ستارہ منصہ شہود میں قریب پچھلے سالوں میں خاص طور سے 11 ستمبر کے بعد نمودار ہوا، بلندی پر چڑھا. ان کی جو سب سے اہم 2 صفتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو امریکہ نے جواز مرور یعنی آگے بڑھنے کا لائسنس دے رکھا ہے، اس کو چھتر چھایا دے رکھی ہے ان دعات کو. وہ اس لیے کہ یہ لوگ مغرب کے ساتھ گرم نکات پر بحث کرنے سے کترا جاتے ہیں، اس کو سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کا جو اختلاف شدید ہے جن موضوعات پر، یہ اعتدال پسند ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات کو ہاتھ ہی نہ لگایا جائے، ان کو چھیڑا ہی نہ جائے. وہ چاہے دینی نقطۂ نظر سے عقیدے کی بات ہو، شرک اور بدعات کو رد کرنے کی بات ہو، عیسائیت کے اندر عیسائیت کے رد کی بات ہو، یا پھر سیاسی اعتبار سے ان کے مفادات پر ضرب لگانے والی، ان کے جو مسلمانوں کے خلاف مشن اور کام ہو رہے ہیں سیاسی انداز میں، اقتصادی طور پر ان کے پول کھولنے والی، ایسے گرم موضوعات کو چھیڑتے ہی نہیں. فلسطین کے معاملے پر گفتگو نہ کی جائے، فلاں معاملے پر جس سے امریکہ یا یورپ کو غصہ ہے، یا جس سے ہمارا ان کا اختلاف ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جس معاملے میں گرمی ہے، ان نکات کو نظر انداز کر دیا جائے. اور ایسے معاملوں کو جو ولا اور برا اور عقیدے کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل اور ولا اور برا کے جو مسائل ہیں، اس کو ہلکا پھلکا اجمالی طور سے ذکر کیا جائے. یہ جو باتیں ہیں بیان کر رہے ہیں، میں بس صوفیوں کا ذکر نکل رہا ہے بار بار، لیکن آپ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مرزا محمد علی انجینئر کی ایک بڑی کلپس چلتی ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کبھی اہل حدیث کے اوپر اٹیک کرتا ہے، رافضیت پیش کرتا ہے، اہل حدیث علماء سے اور سنی علماء سے چیلنج کرتا ہے مناظرے کا، اور کہتا ہے، اور جب مناظرہ قبول کیا، چیلنج قبول کیا، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہاں علماء کے پاس نہیں آتا، شیعوں کے مدرسے کا دورہ کرتا ہے، کتاب آ گئی ہے اس کے جواب میں منظر پر. خامدی، جاوید احمد خامدی، پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ آتا ہے، منکر حدیث ہے. اس کے بارے میں ایک جملہ کہوں کہ اسلام کی تعبیر امریکی فکر کی روشنی میں کرنا چاہتا ہے، جدید لب و لہجے کی شاعری.
जैसे मिस्टर परवेज थे, ये सब यूरोप और अमेरिका के पढ़े हुए, उनसे 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 मुतासिर और मरूब, एहसास कमतरी के शिकार, हदीसों के जरिए से कुरान न समझा जाए, अरबी जबान से समझा जाए, अरबी अशार से समझे जाए, ये मुनकरीन हदीस का तबका। आप इनमें से जिनके भी शजरे को आप गौर करेंगे, इल्मी ताल्लुकात को, तो आपको इनका हसब नसब जो है वो अमेरिका से, यूरोप से, इसराइल से जुड़ा हुआ नजर आएगा, और उनकी मदद भी मिलती नजर आएगी। और ये बातिल तकरीर करने वाले, हम तकरीर करें तो हमारी तकरीर प्रोग्राम के लिए जो है असबाब का मुहैया होना, अखराजात की फराहमी मसला होती है, लेकिन मुनकरीन हदीस हैं, कादियानी हैं, बहाई हैं, मोहम्मद अली इंजीनियर हैं, इन लोगों को आपको जदीद से जदीद सारे आलात भी मुयस्सर नजर आएंगे, इनको हर खर्च मुहैया नजर आएगा। कहां से आते हैं ये अखराजात? बहाइयों ने दुनिया में जो अपने 120 मुल्कों से ज्यादा मकामात पर सेंटर्स बना रखे हैं, सबके पास देखिए आली शान बिल्डिंग है। हमारे यहाँ एक मस्जिद बनाने के लिए दुनिया भर की बातें, और बनने की कोशिश होगी तो उसमें क्रेडिट लेने के झगड़े, हमने बनाया, हमने किया, जो नहीं किया वो भी हमने किया, इसी में मस्त रहे। खैर, ये दूसरी तरफ चला गया। मैं आगे कह रहे हैं कि ये जो कजिया, ये लिबरल मुसलमान हैं, अमेरिकी मॉडल पर अमल करने वाले, एतदाल पसंद, ये यूरोप और अमेरिका से हमारे जो इख्तिलाफी मसाइल हैं, झगड़े हैं, तहजीब व सकाफत के, अकीदे के, उससे कट कर ऐसे मसाइल पेश करेंगे जैसे फजाइल की बात सिर्फ करते रहें, अमल की बात करते रहें, ऐसी बातें जो उनको ना अच्छी ना लगे। और फिर दूसरा ये, जैसे अब ये मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, ये तौहीद और सुन्नत को पेश नहीं करेंगे। सहाबा कराम, करबला का वाकया, सहाबा की ताल्लुक से ये वाकया है, तो सहाबा के बारे में, अमीर माविया के बारे में ये एक देने ऊपर एतराज, फला ने ये लिखा, ढूंढ ढांड के लाए। नौजवान देखा, हाँ हमारे आलिमों ने बताया नहीं था, मालूम है उनको, और ये भी मालूम है क्या बताना चाहिए, और ये भी मालूम है कैसे बताना चाहिए। जाहिल आदमी समझता है कि इन्होंने छुपाया, वो बता रहा है, वो जाहिल आलायकार। हमारे लोग पीछे दौड़ने लगते हैं। उनकी पूरी तारीख देखिए, कभी उन्होंने इस्लाम की खिदमत की, मुसलमानों के काम आने वाला कोई काम किया, मुस्लिम उम्मत की तामीर का कोई काम किया, इसमें सन्नाटा नजर आएगा, लेकिन काबिल बनने में वो पेश रहेंगे। इनको बढ़ावा दिया जाएगा, और नौजवान लाइक कर रहे हैं शुबहात के फितने को। अमेरिका जिनको बढ़ावा दे रहा है, हम उनको पसंद कर रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं, और अमेरिका जिसको चाह रहा है कि हम उलमा के साथ ना रहें, हम उनसे दूर हो रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं, अपने लोगों को उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एजेंडा। मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूं, ये एक जिंदा हकीकत है, हम आंखें बंद कर लें अलग बात है। तो ये कहा कि ये जो ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने अमेरिकी मॉडल वाले तैयार करते हैं, इनका काम ये है कि लिबरल इस्लाम को पेश करें, नरमी वाला, एतदाल वाला, जिसमें खूब रवादारी हो, इतनी रवादारी कि आप शिर्क और कुफ्र से भी मुसालहत कर लें, और साथ ही साथ अगर अकीदे की बात ये करेंगे भी तो हल्की फुल्की बात, कुछ थोड़ा मोड़ा छेड़कर इसे छोड़ देंगे। जैसा कि ये जो लिबरल तबका जो इन अमेरिकी मॉडल का पैदा किया हुआ है, ये लोग गालिबन इस्लामी जमातों में से किसी भी जमात से, किसी भी ऐसी जमात से अपना ताल्लुक जोड़कर नहीं बताते जिसके ताल्लुक से अमेरिका का सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, मगरिबी दुनिया का, कि ये जमात हमारे लिए ब्लैक लिस्टेड है या इस पर नजर है। तो ये जो जदीद किस्म के जो दुआत इत्तेदाल पसंदी के जाहिर होते हैं, इनसे अपना ताल्लुक काट के बताते हैं, और बल्कि इन पर तनकीद करते हैं ताकि मगरिब की नजर में हम अच्छे बने। दूसरा, अल मुतसव्विफा अल जुदूद, नए सूफिया, कह रहे हैं हम यहाँ इस उन्सुर की कुछ तफसीलात पेश करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। इसकी अहमियत और खतरनाकी को, दीन हक के सिलसिले में इसकी खतरनाकी को देखते हुए साहिब किताब ने बयान किया कि हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी तफसील बयान करें। 3-4 मिनट लूंगा। वह होना का दलाइल कसीरा, यहाँ बहुत सारे दलाइल ऐसे मौजूद हैं जो इस बात पर की तरफ इशारा करते हैं कि अमरीकी सियासत सूफियों को एतदाल पसंदी की हैसियत से देखती है कि ये मुअद्दिला अदल वाले हैं, इस बुनियाद पर कि युमकिनो कि ये बात बहुत आसान और मुमकिन है कि इसको आम मुसलमानों के नजदीक उनके मनपसंद मॉडल का दीनदारी वाला तरीक़ाकार बनाकर पेश किया जाए। अमरीकी दानिशवरों ने देखा कि सूफियत हमारे लिए सबसे बेहतरीन चारा है कि हम इसे इस तरह से फरोग देवें, इसको ऐसी हौसला अफजाई करें कि लोग इसे इस्लाम समझकर इसे कबूल कर ले मुसलमान।
اس میں ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, وہ ہمارے کام آئیں گے. وَنَذْكُرُ فِي مَا يَلِي بَعْضَ الدَّلَائِلِ, ہم اس میں بعض دلائل کا جو انہوں نے پیش کیا ہے, بس اس میں لمبا چوڑا نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ سال 2003 میں نکسن مرکز نکسن نے ایک تحقیقاتی کانفرنس منعقد کی, پروگرام منعقد کیا واشنگٹن میں, ایک کانفرنس منعقد کی جس کا عنوان تھا فہم الصوفیہ والدور الذی تتلعبہ السیاست الامریکیہ, کہ صوفیت کی فہم, صوفیت کا سمجھنا اور امریکی سیاست جو کردار نبھانے والی ہے اس پر ایک نظر. صوفیت کی فہمائش اور وہ کردار جو عنقریب امریکہ سیاسی طور پر انجام دینے والا ہے, یا امریکی سیاسی کردار کا ایک جائزہ. اب کہہ رہے ہیں کہ ان میں حاضر ہونے والے جو سب سے زیادہ نمایاں شخصیت تھی اس کانفرنس میں, صوفیت کی فہمائش پر امریکہ میں کانفرنس ہو رہی ہے امریکیوں کی, مرکز نکسن یہ امریکہ کا پرانا صدر, اس کے نام پر ایک سینٹر بنا ہوا ہے نکسن سینٹر, اس نے منعقد کیا. اور ان میں حاضرین میں سب سے زیادہ جو قابل ذکر یا مشہور شخص تھا وہ ڈاکٹر برنارڈ لوئس تھا, اور یہ اسلام کے خلاف انتہائی شدید نفرت کرنے والا انسان ہے, یہ اس میں شریک ہو رہا ہے. ڈاکٹر کورکوت اوزال جو کہ ترکی کے پچھلے ترجوت اوزال, ہاں کیا نام تھا اس کا, ترگوت اوزال, اس کا سگا بھائی, یہ اس میں شریک ہوا, ترکی کے پچھلے صدر کا سگا بھائی. اسی طرح محمد ہشام قبانی جو کہ امریکی مجلس اسلامی کا صدر ہے, امریکہ کے مجلس اسلامی کا صدر ہے, یہ محمد ہشام قبانی, یہ اس میں حاضر ہوا, یہ صوفیت کے سمجھنے کے لیے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کانفرنس کے اندر ایک بیانیہ تحقیقی رپورٹ پیش کی گئی, اور جو کہ یہ بیان کرتی تھی, ایک رپورٹ لوگوں کے اندر بانٹی گئی تحریری طور پر, رپورٹ تیار کی ہوئی, جو کہ مختلف جماعتیں اور اسلامی مذاہب اور اس کی طرف نسبت رکھنے والے لوگوں کا تعارف پیش کرتی تھی. اور اس میں اس رپورٹ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ سلفیوں کا جو مجموعہ ہے, ہاں, جو کہ ابن تیمیہ کے طریقے فکر اور مدرسے سے متعلق ہے, مدرسۃ ابن تیمیہ کا لفظ استعمال کیا, یعنی علامہ ابن تیمیہ کے نقطۂ نظر فکر اور طریقہ کار کی طرف نسبت رکھتے ہیں. یہ تعارف کے طور پر امریکی رپورٹ میں کہا گیا. وَأَطْلَقُوا عَلَيْهَا, اور اس پر انہوں نے مجموعۃ الاسلامی سیاسی اسلام کا مجموعہ کا نام دیا اس کو. وَوَضَعُوهَا دائرۃ حمراء, اور سلفیوں کو انہوں نے لال نشان کے درمیان ذکر کیا. میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ واشنگٹن کا, امریکہ کا جو فوجی دانشوروں کا طبقہ جو رپورٹ کرتا ہے تحقیق کرنے کے بعد کہ کون ہمارے لیے کیا ہے, کون دشمن ہے, تو اس نے مسلمانوں کی 3 کیٹیگری بنائی. اس میں ایک شدت پسند, ایک درمیانی, اور ایک بالکل لیبرل, یہی جو انتہا درجے کے اعتدال پسند ہے. تو شدت پسند میں انہوں نے صرف سلفیوں کا نام دیا, اس میں اور اضافہ ہے سلفیوں کے ساتھ ساتھ. یہاں انہوں نے کہتا گیا کہ اس نے سلفیوں کو انہوں نے لال نشان کے اندر رکھا کہ یہ سب سے خطرناک ہے. ہاں, وَاعْتَبَرُ مِن بَيْنِهَا, اب اس کے درمیان انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شامل ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں: وہابیت, جماعت فلسطینی فلسطینی جماعتیں, اسلامی فلسطینی جماعتیں, الجماعت الاسلامیہ السلفیہ, اسلامی جماعتیں سلفی, اسلامی سلفی جماعتیں, جماعت التبلیغ, تبلیغی جماعت, حزب التحریر اور حزب التحریر. ان لوگوں کو کہا کہ یہ سلفیوں کے مجموعے میں شامل ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ جماعت التبلیغ والی, تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جماعت التبلیغ جماعت التصوف ہی ہے, صوفیوں سے متاثر, صوفیوں کے دین کی مبلغ. یا تو ان سے غلطی ہوئی ہو یا کسی ایک پیش نظر, کسی ایک پہلو کے اعتبار سے ان کا نام ڈالا ہو. آگے آخری پیراگراف, ہاں, کہ یہ مجلس اسلامی, امریکہ کی مجلس اسلامی, یہ صوفی جماعت کی نمائندہ جماعت ہے. جس مجلس اسلامی کو اس میں شریک کیا گیا امریکہ کی, وہ صوفی جماعت کی نمائندہ ہے, جسے ہشام قبانی نے اسلامی معلومات کا ایک اہم مصدر اور مرکز اور سینٹر کے طور پر قائم کیا ہے, امریکی ادارے کے لیے قائم کیا ہے کہ امریکی ادارہ اس سینٹر کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اہم معلومات حاصل کر سکتا ہے. اس لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پول وولفتینس, اب یہ عربی زبان میں ہے, اس کا انگلش تلفظ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, وولفویتز, یہ امریکہ کے پچھلے سابق وزیر دفاع کا مساعد اور معاون تھا. یہ شخص جو ہے یہ
اس کے ساتھ ہشام قبانی کے ساتھ بار بار مختلف موقعوں پر ملاقات منعقد کرتا رہا اور اسلامی دہشت پسندی سے متعلق قضایا پر اس سے تبادلہ خیال کرتا رہا. ہشام قبانی سے صوفیوں سے یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ اسلامی دہشت گردی کس کو کہا جائے, اس سے کیسے نمٹا جائے, کن کو ہم دہشت گرد کہیں, کس بنیاد پر کہیں, ہم کو مواد دو. تو ان کے جو مواد آتے ہیں نا یہ انہی لوگوں کے فراہم کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, یہ نقطہ یہاں پورا ہوا. اس سلسلے کے 2 نکات باقی ہیں اور مزید کچھ تفصیلات ہیں. انشاءاللہ آئندہ دروس میں کچھ اہم باتیں زیر بحث آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مخالف افکار اور فتنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ اسلام کو وہی شخص اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے جو اسلام مخالف فتنوں کو بھی سمجھے. اس لیے شہوات کے فتنے ہوں یا شبہات کے فتنے ہوں, اپنے دور کے ان فتنوں سے آگاہی ہمارے دین کی حفاظت کے لیے, ہماری نجات کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں ہم بھی جو ہے کسی فتنے کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.